الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ بیان میں جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں نا تو جو لوگ پابندی سے آ رہے ہیں وہ ایک جگہ اپنی رکھیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرے دماغ میں بندہ بیٹھ جاتا ہے، پھر یہ انسان کی فطرت ہے۔ میں جب طلبہ کو پڑھاتا ہوں، کلاس لیتا ہوں، تو اس میں نا کچھ دنوں تک جیسے کنٹینیو ایک طالب علم طلبہ اگر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں تو وہ ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ پھر اس میں کوئی دائیں بائیں ہوتا ہے تو آدمی کو ایک دم احساس ہوتا ہے یہاں کوئی ایک چیز تھی جو نظر نہیں آ رہی ہے، تو وہ چیز پھر میں دوبارہ منگواتا ہوں۔ تو یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپس میں ایک لنک ہو جائے۔ میرے دماغ میں ویسے ہی بندے نہیں بیٹھتے، بہت مشکل سے بیٹھتے ہیں بندے۔ تو بیان میں جو لوگ پراپر آتے ہیں ایک خاص جگہ پہ بیٹھتے رہے نا مسلسل، تو ذہن پڑھ لیتا ہے، ان کو سمجھ لیتا ہے کہ اچھا یہ پھر کہیں وہ ملتے ہیں تو یاد آتا ہے یہ بندہ، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ 10 سال سے آ رہے ہیں، کہیں ملتے ہیں تو میں پہچانتا ہی نہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ تو اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن فائدہ اسی میں کہ آدمی پہچان جائے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی پہچان جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الحاقہ کی آیات چل رہی ہیں۔ دیکھو لیاری اسٹیشن نہیں آیا آج، ہے نا، کیونکہ یہاں بیٹھتے ہیں۔ ابھی دیکھا یہ وہ پتہ چل گیا، لیاری کے کچھ لڑکے آتے ہیں نا ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، پچھلے درس میں بھی انہی آیات پر بیان چل رہا تھا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں فرعون اور وہ بستیاں جن کو ہم نے الٹ دیا تھا، تباہ ہو گئی تھیں، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو بہت بڑی پکڑ میں پکڑ لیا۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ ان قوموں نے رسول کی نافرمانی کو ہلکا جرم سمجھا، بڑا جرم نہیں سمجھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اور آپ ملکی قانون کو توڑنا اس کو بھی بڑا جرم سمجھتے ہیں۔ ہم اور آپ باپ کی نافرمانی کو بھی بڑا جرم سمجھتے ہیں، ماں کی نافرمانی کو بھی، بیوی کی بات نہ ماننا، اولاد کی بات نہ ماننا، یونائٹڈ نیشن کے لاء کو فالو نہ کرنا، ان سب چیزوں کو بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر سب سے ہلکا جرم سمجھا جاتا ہے کسی بات کو تو وہ خدا کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی۔ تو یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑا جرم ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کی نافرمانی پر جو سزا ملتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایسی سزا ملتی ہے جو باپ بھی شاید نہیں چاہتا ہو۔ آپ اگر باپ اور ماں کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو اس کی سزا اللہ نے آگ رکھی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی اپنے والدین کو کتنا بھی ستائے
میں کہتا ہوں قتل بھی کر دے اگر خدا نخواستہ، تو اگر باپ کو زندگی دی جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو قتل کر دے گا نا، جائیداد سے عاق کر دے گا۔ کوئی بیٹا خدا نخواستہ اٹھ کے اپنے باپ کو مار دیتا ہے اور اللہ اس باپ کو دوبارہ ایک زندگی دے دیتے ہیں، اٹھ کے تو انتقام لے لے، تو کیا انتقام لے گا؟ قتل کر دے گا، جائیداد سے عاق کر دے گا، گلا دبا کے مار دے گا، اذیت سے قتل کر دے گا، یہی ہوگا نا۔ میرا خیال ہے کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ آگ میں ڈال دیا جائے اور جلتے رہنے دیا جائے، اس کی چیخوں پہ ترس بھی نہ آئے۔ لیکن عجیب بات ہے، اللہ نے ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی، ان چیزوں پہ بہت بڑا عذاب رکھا ہے۔ جتنا جتنا مقام کسی کا بلند ہوگا نا، اتنا ہی اس کی نافرمانی، جرم کی نوعیت بدلتی چلی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کو الگ سے اس پہ غصہ آتا ہے۔ آپ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو ستاتے ہیں تو ماں کو تو غصہ آتا ہے، باپ کو بھی آتا ہے، اللہ کو بھی آتا ہے کہ یہ تیرے محسن ہیں، میں نے تجھے پلوایا ان کے ذریعے، یہ تحفہ میں نے تجھے دیا۔ کتنا بڑا تحفہ ہے والدین کا جو اولاد کو ملتا ہے۔ جیسے اولاد والدین کے لیے گفٹ ہے، اس سے بڑا گفٹ اولاد کے لیے والدین ہے۔ دیکھو کیسے بچوں کو عزت کے ساتھ پالا جاتا ہے، کتنا ان پر احسان کیا جاتا ہے۔ بچوں کے رونے پر ماں کو کیسا اپنے بچے پہ ترس آتا ہے، کیسا سینے سے چمٹاتی ہے، اور بچہ کچھ نہیں سن رہا ہوتا ماں کی بچپن میں، لیکن ماں اس کی نافرمانیوں پہ بھی ہنس رہی ہوتی ہے، اس کے کھانے پہ ماں خوش ہوتی ہے۔ روٹی بچہ کھا رہا ہے، پیٹ ماں کا بھر رہا ہے، اور یہ 2-3 دن کی بات نہیں ہوتی، ساری زندگی ایسا شیلٹر ملتا ہے نا، ایسا تحفظ ملتا ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ دنیا میں کسی کو اس سے زیادہ محبت کسی سے ہو نہیں سکتی جتنی والدین کو اولاد سے ہوتی ہے، تو یہ دعویٰ غلط نہیں ہو، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ اور بالکل ایسی محبت جس میں کوئی مفاد پرستی نہیں ہے، ورنہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی لالچ ہوتی ہے، یہ اپنا مفاد ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو ان کا تو بھائی جو انہوں نے احسانات کیے ہیں، ان احسانات کا تو تقاضا یہ تھا کہ ساری زندگی ان کے قدموں میں گرا رہتا تو بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے۔